عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر غیر معمولی شجاعت و سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ عربی زبان میں کسی کی سخاوت و پیازی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خادم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے۔ اردو نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ معزز ناظرین، خاتم طائی عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل ہی مرا۔ اس کی بیٹی صفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی پیازیوں اور سخاوت کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ حاتم کا دیوان پہلی بار رزق اللہ حسنون نے لندن سے 1876 میں شائع کیا۔ وہ ایک زبردست شاعر تھا۔ حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حاتم کی پیدائش کا کوئی صحیح روایت موجود نہیں، البتہ ان کی وفات سن 578 عیسوی میں ہوئی۔ حاتم پیشے کے لحاظ سے ایک شاعر تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن احزم بن ابی اعظم الطائی تھا۔ حاتم کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے حاتم کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ سخاوت و فیاضی کا درجہ ان کو اپنی ماں سے وراثت میں ہی ملا تھا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم کے اشعار میں ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حاتم کے سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و پیازی کے داستانیں ضرب المثل بن گئی۔ معزز ناظرین، ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا۔ جب جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، جب وہ مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا۔ زمانہ دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حاتم اس مہینے میں ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرس سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کی 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ ناظرین کرام، حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانے جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت ہمجتبی، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر رہائی کی درخواست کی اور کہا، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ اس نے ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہے۔ تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم الاخلاق کو پسند کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یقیناً زبان دل کی ترجمانی ہوتی ہے اور شاعری احساسات کا آئینہ ہوتی ہے۔ مذکورہ تفصیل میں حاتم کے جو اخلاق و عادات کا ذکر کیا ہے وہی اس کی شاعری میں اثر انداز اور رواں دواں نظر آتے ہیں۔ ابن عربی نے کہا تھا کہ حاتم کی سخاوت اس کی شاعری کے مشابہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ معزز ناظرین، ہر جگہ جب سخاوت کی مثال دی جاتی ہے تو حاتم بن طائی کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ حاتم بن طائی نے زمانے جاہلیت میں سخاوت و پیازی کی ایسے مثال قائم کی جو زمانہ جاہلیت میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ دوستو، حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بہت سے غزوات اور جنگوں میں شرکت کی۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔